بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد بھیجے گئے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جائے اور وہ انبیاء کرام زندہ ہوں تو ان پر لازم ہوگا کہ آپ کی مدد کریں۔ اس طرح ہر نبی نے اپنی قوم یعنی امت سے بھی یہ وعدہ لیا۔ یہی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق فرمائی تو آپ کے نور کو حکم دیا کہ انبیاء کرام کے انوار کی طرف دیکھے، تو آپ کے نور میں سے نور نے ان کو یوں ڈھانپ لیا کہ اس کے سبب وہ بول پڑے، اے ہمارے رب، ہمارے نور کو کس نے ڈھانپ لیا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، یہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں نبی بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی نبوت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر گواہ رہوں؟ انہوں نے عرض کیا، بے شک تو گواہ ہے۔ اس عہد و اقرار کو اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے پکا وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہیں جو تمہارے پاس ہے، تو ان پر ضرور ایمان لانا اور بالضرور ان کی مدد کرنا۔ بے شک اس آیہ شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی اور آپ کے بلند مرتبہ کی تعظیم کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کے زمانے میں تشریف لاتے تو آپ ان کی طرف بھیجے ہوئے ہوتے، یعنی ان پر فرض ہوتا کہ اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تلقین کرتے۔ بس آپ کی رسالت و نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب کے لیے عام ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اسی کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ مجھے تمام لوگوں کے لیے کفایت کرنے والا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یوں ہی ایک اور ارشاد گرامی یعنی میں نبی تھا اور ابھی حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے نبی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام بھی آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ چنانچہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین کے دل اور اس کی رونق و نور سے مٹی لائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم پاتے ہی جنت الفردوس اور ساتویں آسمان کے فرشتوں کے ہمراہ زمین پر نزول فرمایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی جگہ سے ایک مٹھی مٹی لی اور وہ نہایت سفید و روشن تھی، پھر اسے جنت کی نہروں میں سے تسنیم کے پاک و صاف پانی میں گوندا حتیٰ کہ وہ سفید موتی کی طرح ہو گئی جس کی بہت بڑی شعاع تھی۔ پھر فرشتے اسے لے کر عرش اور کرسی کے گرد نیز آسمانوں، زمین، پہاڑوں اور سمندروں میں لے کر گھومے۔ بس فرشتوں اور تمام مخلوق نے حضرت آدم علیہ السلام کی پہچان سے پہلے ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر مبارک کا اصل زمین کی ناف یعنی مرکز سے ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور جو رب کائنات نے آسمان و زمین کو ارشاد فرمایا تھا تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، تو انہوں نے کہا ہم اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہوئے۔ اس میں بھی اس بات کی خبر ہے کہ زمین میں سے صرف اسی جگہ نے جواب دیا تھا
جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر یعنی موتی ہے، اور مقام کعبہ سے ہی زمین کو پھیلایا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل کائنات ہیں اور کائنات آپ کے تابع ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے ایک اور روایت یوں بھی ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر قدرت خداوندی سے وہ نور چکر کاٹنے لگا جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور اس وقت لوح و قلم، جنت و دوزخ، فرشتے، آسمان، زمین، سورج، چاند، جنوں انس، کچھ بھی نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلے جز سے قلم کو، دوسرے حصے سے لوح کو، اور تیسرے حصے سے عرش کو پیدا فرمایا۔ پھر چوتھے حصے کو مزید 4 اجزاء میں تقسیم فرمایا۔ پہلے جز سے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا، دوسرے سے کرسی، اور تیسرے سے باقی فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ پھر چوتھے جز کو مزید 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا، تو پہلے جز سے آسمانوں کو، دوسرے سے زمینوں کو، تیسرے سے جنت اور دوزخ کو، اور چوتھے کو پھر مزید 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ پہلے جز سے مومنوں کی آنکھوں کا نور پیدا فرمایا، دوسرے سے ان کے دلوں کا نور پیدا کیا جو اللہ کی معرفت ہے، اور تیسرے سے ان کے مانوس ہونے کا نور پیدا کیا، اور وہ توحید ہے یعنی کلمت اللہ۔ یہاں صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث پاک ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مقرر فرمائی، اور اس وقت عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث پاک میں اس بات کی صراحت ہے کہ تقدیر عرش کو پیدا کرنے کے بعد واقع ہوئی، اور تقدیر اس وقت مقرر ہوئی جب قلم کو پیدا کیا گیا، اور پھر قلم کو تقدیر لکھنے کا حکم بھی ایک اور حدیث پاک میں کچھ یوں درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو فرمایا، لکھ۔ اس نے پوچھا، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ فرمایا، ہر چیز کی تقدیر لکھ دے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور آگے ایک اور حدیث پاک ہے کہ بے شک پانی عرش سے پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ دوستو، یہاں ان احادیث مبارکہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، جیسا کہ اوپر بیان کردہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، مگر اسی حدیث پاک میں اس چیز کا بھی بیان ہے کہ قلم نے جب تقدیر لکھی اس وقت عرش اور پانی پہلے سے موجود تھے، پھر عرش سے بھی پہلے پانی موجود تھا۔ بس مفسرین و محققین ان تمام بیان کردہ روایات میں اس طرح تطبیق پیش کرتے ہیں کہ ہر ایک کی اولیت اس کی جنس کی طرف اضافت کے اعتبار سے ہے، یعنی انوار میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور اسی طرح دوسری اشیاء بھی اپنی اپنی ہم جنس کے حوالے سے پہلے مخلوق ہوئیں۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ اپنے والد یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں نور کی حالت میں تھا۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا تو یہ نور آپ کی پشت میں رکھ دیا گیا جو آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ پس وہ نور جو ہر چیز کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں نہ جانے کب سے موجود تھا، بالآخر اسے انبیاء میں سب سے آخر میں
بلندیوں اور عظمتوں کے تاج پہنا کر دنیا میں بھیج دیا گیا، اور ساتھ اعلان فرما دیا گیا، ہم نے اسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لا تعداد درود و سلام اس شہ لو لاکھ پر کہ جن پر درود ان کا رب اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں روز محشر ان کی شفاعت سے سرفراز فرمائے، آمین۔